بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے تمام حمدیں، تمام ثنائیں اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، میرے دوستو، آج عالم اسلام کے اندر جو اسرائیل کی طرف سے غزہ کے اندر نسل کشی کی جا رہی ہے، اس دور کے اندر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کثرت کے ساتھ اب جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان غزہ والوں کا ساتھ دینا چاہیے، ہر لحاظ سے، مالی لحاظ سے، جانی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ان مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور دوسری کیا وجہ ہے کہ آج جہاں بھی مسلمان ہیں وہ ذلیل و خوار ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آج وہ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمارا حقیقی خالق و مالک و رازق و رؤوف الرحیم ذات، اسی ذات نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا، انسانوں کو تخلیق فرمایا، اور پھر انسانوں کے اندر کچھ محبتیں تھیں، ان کو بھی انسانوں کے اندر جمع فرمایا، اور پھر جب باری آئی اپنی محبت کی اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، تو پھر تمام ان محبتوں کو گنوا گنوا کر پیش کیا۔ آئیں وہ سمجھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں۔ سورۃ توبہ کی آیات مقدسہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا، قل ان کان آباؤکم، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے غلاموں کو حکم فرما دیجئے کہ اگر ایک طرف تمہارے باپ دادا ٹھہرے ہوں، وَأَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی ہوں، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری ازواج ہوں، عورتیں ہوں۔ ظاہری بات ہے یہ تمام تر جو ہیں ان کی محبت اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف سے ہمارے اندر موجود ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارا کنبہ، تمہارے رشتہ داروں کی محبتیں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، فرمایا وہ مال جو تم کمائی کے ساتھ حاصل کرتے ہو، پیسہ ہو گیا، یہ تمام تر چیزیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، فرمایا وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو، کوئی چیز خریدتے ہو تو پھر یہ سوچتے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کے اندر ہمیں نقصان نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تجارت ہو جائے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، فرمایا وہ مکان، وہ تمہاری رہنے کی جگہ جو تمہیں بہت محبوب ہے، تم لوگوں نے اپنی کمائیوں سے خوبصورت گھروں کو تیار فرمایا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، فرمایا یہ تمام تر چیزیں ایک طرف ہو جائیں، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد کی محبت۔ اب دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ مومن کی اس صفت کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ جو مومن بندے ہوتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، فرمایا مومن تو ہر وقت اپنے مالک و خالق کے ساتھ سب سے بڑھ کر پیار اور محبت کرتے ہیں۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ اپنی ماں، باپ، دادا، دادی، یہ تمام تر چیزوں سے بڑھ کر جب تک تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہوگا۔
اور پھر آگے جو اس آیات مقدسہ کے اندر ایک اور بات وہ قابل غور ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِ، فرمایا جہاد کرنا۔ یہ تین ایسی محبتیں ہیں جو ان تمام محبتوں پر اگر ہیوی ہوں گی، زیادہ ہوں گی، تب تمہارا ایمان جو ہے وہ کامل ہو۔ ایک طرف ماں باپ ہو، دادا دادی ہو، تمہارے خاندان کی محبتیں ہو، تم تجارت ہو، تمہارا مال ہو، مکانات ہو، وہ تمام تر چیزیں ایک طرف ہو، دوسری طرف یہ تین محبتیں ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد کی محبت تمہارے دلوں کے اندر موجود ہو۔ ہر وقت مومن بندہ یہ چاہتا ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کے اندر ہر وقت مرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ جو محبت ہے یہ اس آیات مقدسہ سے ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے اور پھر اس کے راہ میں کٹ مرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے۔ اس کی راستے کے اندر شہادت کو ہر وقت آپ نے پسند کرنا ہے۔ یہ ضروری محبتیں تھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اگر روشنی میں دیکھا جائے، آج جو مسلمانوں پر ذلت مقدر ہو رہی ہے، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں تو یہ موجود ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہود و نصارہ کی ذلت مقدر ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جہاد کا جو راستہ تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی لارائب کتاب میں فرمایا کہ یہ جہاد کرنا کی جو محبت ہے، اور ہر وقت مومن بندے کے دل میں یہ محبت رہنی چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے وہ ہر وقت تمنا کرتا رہے۔ یہ محبت ہم نے چھوڑ دی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آج بھی امت مسلمہ جہاد کا اعلان کر دے تو اسرائیل تو ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ اگر آج بھی امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی پشت پناہی نہ کرے تو اسرائیل اب بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ تو امریکہ کی وجہ سے وہ اتنے رعب اور دبدبے دکھا رہا ہے، لیکن سن لو، ہمیشہ یاد رکھنا، مومن جو ہیں اگر وہ جہاد کا آج بھی اعلان کر دیں تو یہ اسرائیل والے یہاں اسرائیل بھی چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ یہ پکی بات کر رہا ہوں میرے دوستو۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث پاک کے روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین ایسے کام ہیں جو میری امت کے اندر آ جائیں گے اور میری امت جو ہے وہ ذلیل و خوار ہونے کے لیے تیار ہو جائے گی، ان پر ذلت ان کی مقدر ہو جائے گی۔ فرمایا ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جب میری امت لین دین، تجارت، سود والے تجارت کا کام کرنے لگ جائے گی، فرمایا پھر بھی ان کا ذلت جو ہے ان کے مقدر میں آ جائے گی۔ آج دیکھا جائے جہاں کہیں بھی یہ تجارت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، کثرت کے ساتھ اس میں سود جیسی تجارت جاری ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان ایسی تجارت کریں گے، سود جیسی تجارت کریں گے، فرمایا پھر بھی ذلت جو ہے ان کے مقدر بن جائے گی۔ اور دوسری بات، جب ان کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت آ جائے تو پھر بھی ذلت جو ہے ان کے مقدر میں بن جائے گی۔ اور تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، جب مسلمان جہاد کو چھوڑ دیں گے، فرمایا پھر بھی ان کی ذلت جو ہے ان کے مقدر میں آ جائے گی۔ آج یہی وجہ ہے کہ پوری امت مسلمہ نے جہاد کو ترک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں پر ذلت جو ہے وہ مقدر بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کی محبت عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا